اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بات چل رہی تھی معنوی اور روحانی عوامل سے بہرمندی کی۔ دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک نیک سیرتان، اچھے صالح اور نیک لوگ، ایک ہے زشت سیرتان، بری سیرت والے، برے لوگ، ناصالح لوگ۔ ٹھیک؟ ہاں، تو جو نیک سیرتان ہیں وہ عوامل روحانی اور معنوی سے بہرمند تھے۔ تو بحث یہ ہے کہ معنوی عوامل کون کون سے ہیں اور یہ عوامل انسان کی زندگی میں کیا نقش اور رول ادا کرتے ہیں۔ یہ مقدمے میں بیان کیا تھا مولانا کہ کچھ لوگ مادی نظر رکھتے ہیں اور دنیا کو اسی مادی نظر اور نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنی ترقی اور اپنی کامیابی کو انہی مادیات سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اگر مادیات ہیں ان کے پاس تو یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، اور اگر مادیات سے محروم ہیں تو مولانا یہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں اور اپنی اس ناکامی کی وجہ سے ہمیشہ اضطراب میں، بے چینی میں رہتے ہیں اور نا امیدی کا شکار رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ جو دنیا کو الہی نظر سے، معنوی نظر سے دیکھتے ہیں اور کامیاب زندگی اور دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کے لیے مادی امکانات اور عوامل سے بہرمندی کے ساتھ ساتھ معنوی اور روحانی عوامل و اسباب جیسے ایمان ہے اور دوسری چیزیں وہ بھی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کبھی اپنی زندگی میں مضطرب، بے چین اور نا امید نہیں ہوتے۔ جیسے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَکْفُرُونَ۔ ٹھیک، اس آیت کو یہاں پہ پیش کیا تھا۔ اب آئیے مولانا عوامل معنوی اور عوامل روحانی میں سے پہلا عامل خدا کے اوپر بھروسہ، خدا کے اوپر توکل ہے۔ توکل ایک معنوی عامل ہے۔ یہ عامل انسان کی زندگی میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ یہ عامل انسان کو اضطراب و نا امیدی سے بچاتا ہے۔ نیک سیرتان با اندیشے و تدبیر کار خود را شروع می کنند۔ جو اللہ کے مخلص اور نیک بندے ہیں وہ فکر و تدبیر کے ذریعے سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ان کو کوئی کام کرنا رہتا ہے تو اس کام کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وبا ارادے و تصمیم بسوء ہدف می روند، اور ایک قاطع ارادے کے ساتھ اپنے مقصد اور اپنے ہدف کی جانب نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اما بے ان واقعیت نیز اعتراف دارند، باوجود کہ اپنے کام کو مولانا اچھی فکر، اچھی سوچ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اپنے ہدف اور اپنے مقصد کی جانب قاطع ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس واقعیت کا بھی وہ اعتراف کرتے ہیں، اس واقعیت کی طرف بھی ان کی توجہ رہتی ہے کہ چہ بسا بے دلیل جہل خود یا اطرافیان، ہو سکتا ہے کہ ان کی جہالت کی وجہ سے یا جو اطراف کے افراد ہیں ان کی جہالت کی وجہ سے موانعی پیش آیت، کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، وہ توانائی رفع موانع را نداشتے باشند، اور ان کے اندر اس مانع اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کی قدرت و طاقت نہ ہو۔
بنا بر این لازم استا پس از انتخاب راہ شائستے و عزم برکار نیک، لہذا وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اچھے اور صحیح راستے کے انتخاب اور اچھے کام پر قاطع عزم و ارادے کے ساتھ بے خداوند متعال توکل کنند، خدا کی ذات پر، اس کی قدرت پر بھی توکل رکھیں، تا جہلہا و ضعفہا جبران شود، تاکہ جس جہالت کا احتمال تھا، جس ناتوانی کا احتمال تھا، وہ جہل و ضعف و ناتوانی کیا ہو مولانا، اس کی بھرپائی ہو سکے، اس کا جبران ہو سکے۔ انسان مولانا دنیا میں انسان جو بھی پڑھا لکھا عقل مند انسان ہے مولانا، جو بھی کام کرتا ہے ایسا نہیں کہ ایک دم سے بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی سوچ کے کام شروع کر دیتا ہو، اس کا ارادہ اس کے اندر شامل نہ ہو، پہلے تو سوچتا ہے، پھر قاطع ارادہ بناتا ہے، پھر کام شروع کرتا ہے، پھر بھی وہ اس بات کا احتمال دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے وہ راستہ صحیح نہ ہو سکتا ہے کہ جہالت کی بنیاد پر جو موانع ہیں، میں ان موانع سے آشنا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا کام صحیح طریقے سے انجام نہ پائے، تو وہ کیا کرتے ہیں مولانا، خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں، خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ خدا پر توکل جو جہل و ضعف کی وجہ سے ہم ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کام صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا جبران ہو جاتا ہے۔ وَإِضْطِرَابَهَا وَوَحْشَتَهَا فُرُورِزَتْ، اور جو ایک بے چینی اور جو اضطراب اور ڈر اور خوف انسان کے اندر ہوتا ہے موانع کے ایجاد ہونے کی وجہ سے یا اس کے احتمال سے، وہ کیا ہوتا ہے مولانا، ختم ہو جاتا ہے۔ تمام ان برکات جلوی از محبت پروردگار میں متوکلان است، تمام ان برکات، یہ جو برکتیں ہیں کہ انسان جہل و ضعف کا جبران کر لیتا ہے، اضطراب اور وحشت اپنے دل سے نکال دیتا ہے، یہ تمام برکتیں کیا ہے، خدا کے ساتھ محبت رکھنے کا ایک جلوہ ہے متوکلین کی جانب سے۔ جو لوگ خدا پر توکل رکھتے ہیں مولانا، ان کا خدا کے ساتھ محبت کا ایک جلوہ ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے مولانا، یہ ساری برکتیں خدا کے اوپر توکل کرنے والوں کو میسر ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا پہ توکل کرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کو یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ علاوہ برآن اس کے علاوہ در آخرت، دنیا میں یہ کہ دنیا میں مولانا جہل و ضعف کا جبران ہو جاتا ہے، ان کے دنیا میں اضطراب اور وحشت جو دل میں ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے توکل کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی مقامی بالا دارند، خدا انہیں بلند مقام عطا کرے گا۔ تو دنیا میں بھی توکل کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی توکل کا فائدہ ہے۔ دنیا میں توکل کا فائدہ اوپر بیان کیا، اور آخرت میں توکل کا جو فائدہ ہے قرآن مجید فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی چیز کا قاطع ارادہ کر لو، جب تم کوئی کام کرنے کے بارے میں ٹھان لو مولانا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ایسا نہیں کہ اب تم نے سوچ بچار کر لیا ہے، قاطع ارادہ کر لیا ہے تو بس اپنی ذات پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دو اور اسے لے جاؤ اختتام تک، نہ، عزم قاطع کے بعد اللہ پر توکل ضروری ہے۔ اس کے بعد ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا کی دوستی میں سے کام بھی تمہارا آسان ہو جائے گا، جہل و نادانی اور ذوف کا جبران ہو جائے گا، اضطراب و وحشت سے دور ہو جائے گی، اور خدا کی محبت بھی میسر ہوگی۔ چہرے زیبا و جذاب متوکلان در قرآن این گونه ترسیم شده است، کہہ رہے کہ خدا پر توکل رکھنے والوں کا جذاب اور خوبصورت چہرہ جو قرآن نے بنایا ہے،
وہ اس طریقے سے ہے۔ توکل کرنے والوں کا خوبصورت توکل رکھنے والوں کی خوبصورت تصویر جو قرآن نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ آنان یہ توکل کرنے والے انسان ہائی مسمم و دریا دل ہستن، یہ با ارادہ اور دریا دل لوگ ہیں کہ بات تکیہ و امید بے قدرت بے پایان الہی، کہ خدا کی بے انتہا قدرت پر بھروسہ اور امید رکھ کے ہیچ گاہ دچار ترس و تردید نمی شوند، یہ کبھی بھی ڈر اور خوف اور تردید کا شکار نہیں ہوتے۔ مع تشکیلات ابن قدرتها و فراوانی دشمنا نمی لرزند، اور دشمنوں کی کثرت اور قدرت مند لوگوں کے تشکیلات سے یہ کبھی نہیں کانپتے، نہیں لرزتے، کسی بھی قدرت سے کسی بھی طاقت سے یہ گھبراتے نہیں ہیں، مضطرب نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ سب کی قدرتیں خدا کی قدرت کے سامنے ہیچ ہیں۔ اس نے قادر مطلق کے اوپر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، تو اب خدا کی قدرت کے سامنے مولانا کس کی قدرت چلنے والی ہے؟ لذا انہا در پرتو توکل و اعتماد بے خداوند، لہذا یہ توکل کرنے والے لوگ خدا پر اعتماد اور توکل کے سائے میں در جہت پیش برد اہداف خود، اپنے اہداف میں آگے بڑھنے کے لیے سر افرازان گام برمیدارند، سربلندی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں، وہ محبت و رضایت پروردگارہ نصیب خود می کنند، اور خدا کی خوشنودی اور اس کی محبت کو مولانا جلب کرتے ہیں، اپنا نصیب بناتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، پس تم ان لوگوں سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں ان کا ڈراتے ہیں؟ تو ڈرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین تکیہ گاہ ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، فانقلبوا بنعمت من اللہ، اور خدا کی نعمت اور اس کے فضل سے پلٹتے ہیں۔ لم یمسسہم سوء، اور کوئی بھی برائی اور کسی بھی طریقے کا سوء انہیں نہیں چھو پاتا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضایت کی اتباع کرتے ہیں، خوشنودی خدا دیکھتے ہیں یہ، واللہ ذو فضل عظیم۔ انہا کسانی بودن، خدا پر توکل رکھنے والے وہ لوگ تھے، چون بازی از مردم بے آنان گفتن، کہ جب کچھ لوگ ان لوگوں سے کہتے تھے کہ دشمنان برائے حملے شما اجتماع کرتے ہیں، کہ تمہارے دشمنوں نے تم پر حملہ کرنے کے لیے اجتماع کر لیا ہے، لوگ تم پر حملہ کرنے کے لیے جمع اور اکٹھا ہو گئے ہیں، ٹھیک؟ تو از آنہا بے ترسید، دشمن بہت زیادہ ہیں، لہذا ان سے ڈرو کہ کہیں حملہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں قتل کر دیں، شکست نہ دیں۔ کہ ان سخن بر ایمان شان افزود، تو جب لوگ ایسا کہتے تھے، ڈراتے تھے دشمنوں کی کثرت سے، تو یہ ان کی یہ باتیں ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی تھی، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور کہتے تھے خدا ہمارا بس ہے، تم کس سے ڈرا رہے ہو، ہمارے لیے تو خدا کافی ہے۔ وہ بہترین پشتبان است، اور وہ بہترین حمایت کرنے والا، پشت پناہی کرنے والا ہے۔ بے ہمین جہت آنہا، اسی وجہ سے وہ لوگ از ان میدان با نعمت و فضل پروردگار باز گشتن، خدا کی دی ہوئی نعمت اور اس کے فضل سے میدان سے
सरफराज होकर कामयाब होकर के पलटे, در حالی کہ ہیچ ناراحتی بے آنا نہ رسید، اس حال میں کہ کسی طریقے کی کوئی ناراحتی، کوئی غم، کوئی رنج، کوئی صدمہ ان لوگوں کو نہیں پہنچا۔ وَأَزْ رضا خدا پیروی کردند، لوگوں نے خدا کی رضایت اور اس کی خوشنودی کی پیروی اور اتباع کیا۔ وہ خداوند دارا فضل و بخشش بزرگی، اس خداوند فضل و بخشش کا مالک ہے، اس کا صاحب فضل ہے اور عظیم ہے۔ تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے اس آیے کریمہ میں توکل، خدا پر توکل کرنے والوں کی کیا تصویر پیش کی گئی ہے، ان کی کیا تصویر کشی کی ہے قرآن نے۔ مولانا اگر یہ توکل کرنے والے نہ ہوتے تو لوگوں کا یہ کہنا کہ دشمنوں کی کثرت ہے، وہ تمہارے قتل کے لیے آمادہ ہیں، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو توکل خدا پہ نہ ہوتا تو نا امید ہو جاتے، یہیں سے ڈر اور اضطراب ان کے دلوں میں پیدا ہوتا، اور پھر یہ اضطراب اور یہ خوف مولانا انہیں شکست تک لے جاتا۔ لیکن جب لوگ ڈراتے تھے تو کہتے کہ کس سے ڈرا رہے ہو، ہم تو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا پشتبان، ہمارا حامی خدا ہے۔ اور یہی خدا کا توکل کہاں تک نہیں لے گیا کہ آئے، کم ہونے کے باوجود زیادہ کے مقابلے میں آئے، اور پھر سرافراز ہو کر کے میدان سے فتح یاب ہو کے کامیابی کے ساتھ واپس آئے، ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک، یا پیامبران از نظر توکل، انبیاء علیہ السلام کا خدا پر توکل کیسا تھا؟ توکل کے اعتبار سے انبیاء بہترین افراد بودن، یہ بہترین افراد تھے، جو توکل، جو تکیہ، جو اعتماد و بھروسہ خدا کی ذات پر، اس کی قدرت پر انبیاء رکھتے تھے، وہ کوئی نہیں رکھتا۔ خدا پر توکل کے اعتبار سے انبیاء بہترین لوگ تھے، بگونئی کے توانستن بدون ثروت و قدرت ظاہری، ان کا توکل خدا کی ذات اور اس کی قدرت پر ایسا تھا کہ بغیر کسی طاقت و قدرت کے، بغیر کسی مال و دولت ظاہری کے، موقعیت ہائے بے شماری را به دست آوردن، بہت سارے موقعیت کو ان لوگوں نے حاصل کیا، بہت سارے مقامات، بہت ساری عزتیں، بہت ساری کامیابیاں ان کو نصیب ہوئی ہیں مولانا۔ نہ ان کے پاس قدرت تھی، نہ ان کے پاس دولت تھی، یہ ساری چیزیں مولانا انسان کو کوئی موقعیت، کوئی منصب، کوئی مقام، کوئی درجہ، کوئی بڑی چیز مولانا یا تو دولت سے ملتی ہے یا پھر قدرت سے ملتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام بظاہر قدرت اور ثروت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی خدا پر توکل کی وجہ سے جو مقامات انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ قابل ادراک نہیں۔ وہی جگہ احساس تنہائی و وحشت نہ کنند، اور کبھی بھی ان لوگوں نے تنہائی اور وحشت کا احساس نہیں کیا، اکیلے رہے پھر بھی مطمئن رہے، دشمنوں کی کثرت رہی پھر بھی یہ سرافراز، چنان کی دربار حضرت شعیب در قرآن آمده است، جیسا کہ جناب شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں وارد ہوا ہے، آیا ہے، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، جناب شعیب، توفیق من، میری توفیق جز بے یاری خدا نیست، یہ خدا کی یاری اور اس کی مدد کے سوا کچھ نہیں ہے، پر او توکل کردم، میں نے اس کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے، وَبِسُوءِ او باز بھی گردم، اور اسی کی جانب پلٹ کر جانے والا ہوں۔ اب یہ آیت کی جب تفسیر آپ جا کر کے دیکھیں گے مولانا، جناب شعیب علیہ السلام کے حالات کا جب جائزہ لیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ جناب شعیب علیہ السلام تنہائی کے باوجود، قدرت و ثروت سے دور ہونے کے باوجود،
کیا مقام حاصل کیا ہے، کیا عزت حاصل کی ہے. جو مقام اور جو عزت حضرت شعیب کو حاصل ہوئی مولانا، وہ دولت و قدرت و مقام کی وجہ سے نہیں، ثروت کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا پر توکل کی وجہ سے. چلو یہاں تک رہیں گے.